کوئی چیز اگر رسم بن جائے تو اسے توڑ دینا یہ دین کا صحیح حصہ ہوگا. ہمارے یہاں جو سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم کوئی بھی قانون صرف دوسروں کے لیے نافذ کرنا چاہتے ہیں, اپنے لیے نہیں. ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر, اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے, هل هن کاشفات ضر, کس کی مجال ہے کہ اس لوگ اگر تمہارے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین پوچھ رہے ہیں تو ان کے دین کو یا ان کے دین کے پہلوؤں کو تم برا مت کہو, گالیاں مت دو. سلام ساتھیوں, ہندوستانی میڈیا کے اس خاص پروگرام پیغام ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم. پیش ہے سیریز کی 7ویں ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام ربی پروگرام میں 7ویں پارے کی چنندہ آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں. ناظرین, آج جو 7ویں پارے کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں, ان میں 3 الگ الگ جگہ کی آیات ہیں. پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104-105, سورہ انعام آیت نمبر 17 اور 108. محترم ناظرین کرام, آج کی جو پہلی آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت کا جو پیغام ہے انسانوں کے نام اور خاص طور سے حاملین قرآن کے نام یا ان لوگوں کے نام جن کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے, ہمارے ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ دین اور رسم ان دونوں سے ہمارا پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے. معاشرے کو اگر اخلاقی زوال سے باہر نکالنا ہے تو پھر آپ کو رسم چھوڑ کر کے دین کی طرف آنا ہوگا. ہمارے انحطاط کا جو سب سے بڑا ذریعہ یا ہمارے انحطاط کی جو سب سے بڑی وجہ ہے, جس نے ہمیں ذلت کی عمیق گہرائیوں میں گرا دیا ہے, وہ یہی ہے کہ ہم نے رسموں کو دین سمجھ لیا ہے. اس لیے اگر ہم سب سے پہلے اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں اور بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں رسموں کو توڑ کر صحیح دین کو اپنے معاشرے میں رواج دینا ہوگا. اور اس ضمن میں بچے کی پیدائش سے لے کر موت کی آخری رسومات تک میں تبدیلی اور اصلاح کی ضرورت ہے. خاص طور سے شادی بیاہ کا جو طریقہ ہے ہمیں اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم اس کو بدل کیوں نہیں پاتے, آپ سنیے قرآن کی زبان میں. اس لیے کہ ہمیں جو اپنے بڑوں سے ملا ہے, ہم نے اپنے باپ دادا یا اپنے آبا و اجداد سے جو کچھ ہم نے ملا ہے, ہم نے اس کو دین سمجھ لیا ہے. دراصل دین اس کا نام ہے نہیں دوستو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ
व इला रसूल, जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस कानून की तरफ जो नाजिल किया है अल्लाह ने, और आओ पैगंबर की तरफ, तो उनका जवाब होता क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, अरे वाह, हम तुम्हारी बात मान लें, इस तरफ आ जाए और वो जो हमारे बाप दादा करते आए हैं हम उसे छोड़ दें क्या? हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते हैं, जो हमारे यहाँ पुरखों से चली आई है। ये पुरखों से जो होने वाली बात है हमारे यहाँ, ये सबसे ज्यादा इसने हमें नुकसान पहुंचाया है। हमारे खासतौर से इस्लामी मुआशरे, मुसलमानों के मुआशरे को अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो यही रस्में हैं जो हमारे बाप दादाओं से चलती हुई चली आई है, जिसको तोड़ने की जरूरत थी। हम वहीद हैं, हमारा केश है तर्क रसूम, हमें रस्म तर्क करना था, लेकिन हमने क्या किया, उन रस्मों को गले लगा लिया। और वही चीज हुई जिसके लिए हमसे पहले जो थे, जिनके सामने कुरान पेश किया जा रहा था, वो भी वही उज़्र पेश करते थे जो उज़्र हम पेश कर रहे हैं। अरे वाह, इतने पुरखों से हो रही चली आई बात, क्या बात गलत हो सकती? क्या हमारे बाप दादा क्या गलत करते थे क्या? तो अल्लाह ने ये बात कही, अवलौ कान आबाउहुम ला यअलमून शैअन व ला यहतदून, हो सकता है उनके बाप को जानते ही ना हो, क्या ये बाप दादा की तकलीद किए जाएंगे? खा वो कुछ ना जानते हो सकता है वो सही रास्ते से भटके हुए हो। तो ये पहली आयत थी जिसमें हमें बताया गया, क्या समझे, कि अपने मुआशरे में दीन को नाफिज करो, रस्मों को नहीं। कोई चीज अगर रस्म बन जाए तो उसे तोड़ देना ये दीन का सही हिस्सा होगा। आप अगर इस्लाम की इब्तिदाई कंडीशंस देखेंगे तो आपको याद होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस रस्म को तोड़ने की कोशिश की है। अल्लाह ने हर उस रस्म को तोड़वाया है जिसको जाहिलियत के रस्म कहा जाता था। अल्लाह ने कहा कि जाहिलियत की सारी रस्में हमारे पांव के नीचे रौंद दी गई। हुजूर ने ये ऐलान किया था कि आज जाहिलियत की तमाम रस्में हमारे पैरों तले रौंद दी गई। तो उन रस्मों को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे आपके मुआशरे में भी इसराह नहीं हो सकता। दूसरी जो आयत इसकी थी जिसमें था या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, हमें बहुत ज्यादा फिक्र इसकी रहती है कि दूसरा क्या कर रहा है। ये बात अल्लाह को कतई तौर पर पसंद नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है इसकी फिक्र खुद को छोड़कर करना, ये गुमराही की अलामत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अपनी फिक्र करो। क्यों? किसी दूसरे की गुमराही, ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। अगर तुम राह रास्त पर हो, अगर आप खुद राह रास्त पर है तो दूसरा गुमराह हो रहा है तो इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ना। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन, फिर क्या होगा, अल्लाह ही की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो अल्लाह वहां खुद ही तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। अब आदमी हर वक्त ये देखता रहे कि फला क्या कर रहा है, फला के अकीदे में क्या खराबी है, इस तरह की चीजें अगर हमारे मुआशरे में पाई जा रही है तो फिर हम सही शब्द नहीं जा रहे हैं। हर वक्त सिर्फ यही नहीं देखना और तनकीद करते रहना चाहिए कि फला क्या कह रहा है, फला के अकीदे में क्या खराबी है, फला के अंदर क्या, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो खुद क्या कर रहा है, यानी हम खुद क्या कर रहे हैं। अपने ख्यालात, अखलाक और आमाल की फिक्र करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों की इस्लाह की फिक्र नहीं होनी चाहिए, नहीं, दूसरों की इस्लाह की फिक्र भी होनी चाहिए, लेकिन पहले खुद को संवारने के बाद। इसलिए कि साहिब शरह ने भी इस बात को लिखा है कि इस आयत का मंशा हर चीज नहीं कि आदमी बस अपनी निजात की फिक्र करे और दूसरों की इस्लाह की फिक्र। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से उन्होंने एक बात कही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खुतबे में फरमाया, लोगों तुम इस आयत को पढ़ते हो और इसकी ताबील गलत करते हो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जब लोगों का हाल ये हो जाए तो वो बुराई को देखें और उसे बदलने की कोशिश न करें, जालिम को जुल्म करते हुए पाएं और उसका हाथ न पकड़ें, तो बाईद नहीं कि अल्लाह अपने अजाब में तुम सबको लपेट ले। खुदा की कसम तुमको लाजिम है कि भलाई का हुक्म और बुराई से रोको, वरना अल्लाह तुम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देगा जो तुम में सबसे बदतर होंगे और तुमको सख्त तकलीफें पहुंचाएंगे। फिर तुम्हारे नेक लोग खुदा से दुआएं मांगेंगे मगर वो कबूल नहीं होगी।
تو حضرت ابوبکر صدیق کے خطبے کی ان باتوں کو دھیان میں رکھا جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے, ہمارا تو کام ہی یہی ہے, ہمارے پاس تو وہ طاقت ہے نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سے تو ہم کو کبھی باز نہیں آنا ہے. لیکن مسئلہ صرف یہاں پہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم صرف دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ رکھیں کہ دوسروں کی ہی اصلاح ہو, ہماری اصلاح نہ ہو. ہمارے یہاں جو سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم کوئی بھی قانون صرف دوسروں کے لیے نافذ کرنا چاہتے ہیں, اپنے لیے نہیں. یہیں سے ہمارے یہاں معاشرے میں سے لے کر دین تک میں یہیں سے بگاڑ پیدا ہوا. جن لوگوں نے دین کی کسی چیز کو دوسروں پر تو نافذ کرنا چاہا لیکن خود کو اس سے بالا تر رکھا, ایسے ہی لوگوں کیا اور دوسری شریعتوں میں بھی جب یہی گڑبڑی ہوئی تبھی جا کر کے یہ بات خراب ہوئی. اس لیے بچا اس سے جانا چاہیے. دوسری آیت جو ہم نے لی تھی, اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس عقیدے کو آج بہت مضبوط کر لیجیے. کبھی آپ نے قرآن کے اس عقیدے کو ہو سکتا ہے پڑھا, ہو سکتا نہ پڑھا, لیکن اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی آپ نے. ایک بات سمجھیے, اللہ کہہ رہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کون ہے جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہے اور اگر تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرنا چاہے تو کیا وہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہ تو قاہر ہے اور اپنے بندوں پر پوری کامل اختیار رکھ سکتا ہے, کامل اختیارات رکھتا ہے اور جس طرح چاہے تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے, فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے. اور وہی دانا اور باخبر بھی ہے, وہ جانتا بھی ہے کہ کہاں تمہیں زک دیا جانا چاہیے اور کہاں تمہیں اٹھایا جانا چاہیے. اس آیت کو دوسری جگہوں پر بھی بہت ٹھوس آیت ہے, عقیدے کا ایک بہت ٹھوس حصہ ہے جسے آج بہت ضرورت ہے اس بات کی سمجھنے کے لیے. اسی بات کو اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں, سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں کہی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَرَدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے, اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. یہی بات پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 38 میں بھی کہی گئی, جس میں اس بات کو بہت کھلے الفاظ میں کہا گیا ان ارادنی اللہ بضر ہر کاشفات ضر او ارادنی برحمت ہر ممسکات رحمتی. اس کو ہم لوگ اپنے انداز میں جب تشریح کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں ان ارادنی اللہ بضر ہر کاشفات ضر, اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے ہر کاشفات ضر, کس کی مجال ہے کہ اس کو روک دے. او ارادنی برحمت, اور اگر مجھ پہ وہ اپنا فضل فرمانا چاہے ہر ممسکات رحمتی, کس کی مجال ہے کہ اس کی رحمت کو روک دے. عقیدے کا یہ حصہ قرآن کی 3 جگہوں سے ہم نے آپ کو بتایا. اس کو عقیدے بالکل اس عقیدے میں بٹھا لیجیے کہ اللہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ صرف اللہ کی طرف سے پہنچ سکتا ہے, دوسرا کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکے. قرآن کے اس عقیدے کو راسخ کیا جانا چاہیے انسان کے بزرگ کہ دنیا کا کوئی نفع و نقصان, دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو کسی دوسرے کو نفع و نقصان پہنچا سکتے ہو. اللہ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکے. یہ عقیدہ ہے اسلام کا, اور اس عقیدے پہ بہت مضبوطی سے ڈٹے رہنا چاہیے. جب تک یہ عقیدہ آپ کے دل و دماغ میں محفوظ رہے گا اس وقت تک آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور آخری آیات جو ہم نے آج کے لی ہے وہ ایک بڑی عجیب چیز ہے, سورہ نام کی آیت نمبر 108. اس کو تو یہ تو ایک ایسی آیت ہے جسے سنہرے حرفوں میں لکھا کر ہر جگہ آویزہ کرتے ہوئے اہل وطن کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ ہمارے دین کے اعلیٰ ترین اور حق ہونے کا ثبوت اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ خدا نے ہماری طرف, خدا نے صاف طور پر ہمیں یہ منع کر دیا ہے کہ کسی بھی دن وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اے ایمان والو, اے مسلمانوں, یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. کون سا دھرم ایسا ہے جو یہ سکھا رہا ہے؟ اور اہل وطن کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کون کہتا ہے, کیا سمجھے کہ قرآن ایسی تعلیمات دیتا ہے. یہ ہے قرآن کی تعلیمات جو ہمیں بتا رہا ہے
اور آج نہیں، تم آج پیدا ہوئے، یہ اس جگہ جہاں ظلم کی انتہا ہو رہی تھی وہاں بھی اس بات کو قرآن نے روا نہیں رکھا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ تمہیں چاہے جتنا برا بھلا کہے، تمہارے دین کو جتنا برا بھلا کہہ رہے ہو، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ اگر تمہارے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین پوچھ رہے ہیں تو ان کے دین کو یا ان کے دین کے پیرووں کو تم برا مت کہو، گالیاں مت دو. کون مسلمان ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے، کیا سمجھے کہ ہمارا دھرم اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے پڑھا. آج اس کی سب سے زیادہ، اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایسی آیات ہے جس کو آویزہ کیا جانا چاہیے کہ قرآن کی آیات تو یہ بتاتی ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دین باطل ہے. اس کے باوجود بھی قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم تمہارے دین کو گالیاں دیں یا تمہارے دین کو برا بھلا کہیں یا تمہارے دین کو. تو ہم سے زیادہ دوسرے دھرموں کا احترام کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسلام تو دنیا کے تمام مذاہب کو، اگرچہ وہ باطل سمجھتا ہے، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ اسلام صرف حق ہے، باقی سارے مذاہب باطل ہے، اس باطل مذہب کے ہونے کے باوجود بھی وہ اس بات کا روادار نہیں ہے کہ اسلام کا پیرو کوئی بھی دوسرے دھرم کو یا دوسرے دھرم کے پیرووں کو کوئی خراب بات کہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی فَيَحْسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اگر تم ان کے معبودوں کو یا ان کے دھرم کو یا ان کے دھرم کے پیرووں کو اگر تم بری بات کہو گے، گالیاں دو گے، خراب بات کہو، تو وہ بھی بغیر سوچے سمجھے تمہارے دین کو برا بھلا کہیں گے، تمہارے دین کو بھی وہ غلط کہنا شروع کر دیں گے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی حق کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس کو اکساؤ گے اس بات کے لیے کہ وہ تمہارے دھرم کو برا کہے. اس لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے دھرموں کا احترام کرو، اگرچہ یہ باطل ہے. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کا دین باطل ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم کسی کے دھرم کو خراب کہو یا کسی کے دھرم کو برا کہو. یہ تعلیمات ہے جو ہمیں اسلام سے ملی. اس نے کہا اس تعلیم کو آویزہ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ آج قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی اصل تعلیمات تو یہ ہے. تم نے قرآن کہاں سے پڑھا، کیسے پڑھا؟ قرآن کی اصل تعلیمات تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب یہ جانتے ہوئے کہ تمہارا دھرم باطل ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اگر تم کچھ کہو گے ان کے دھرم کو وہ بھی بغیر سوچے سمجھے. اگر تم ان کے معبود کو برا کہو گے تو خدا کو برا کہیں گے. کیوں؟ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. ہر آدمی جو عمل کرتا ہے، ہر امت جو عمل کرتی ہے، ہر اجتماعی فکر کے لوگ جو عمل کرتے ہیں، وہ عمل ان کو خوشنما معلوم ہوتا ہے. وہ اپنے دین کو جو کچھ بھی اپنے دل میں کر رہے ہیں، اگرچہ وہ باطل ہے لیکن وہ ان کو بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے، وہ بہت اچھا لگتا ہے ان کو. اس کا اصل فیصلہ کیا؟ ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم. جب وہ پلٹ کے اپنے، ظاہر ہے کہ پلٹ کے تو جانا ہی ہے، مرنا ہے دنیا میں، چاہے جس انسان جس قدر جی لے، اس کو ایک دن بہرحال مرنا ہے. اس کی موت کا ایک وقت تعین ہے، اس تعین وقت میں اسے ہر حال میں اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے. اللہ کہتا ہے ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم. جب تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گے میں تب تمہیں بتاؤں گا بما كانوا يعملون، جو کچھ تم کر رہے تھے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو دوستو آج کی ہماری یہ آیات تھی جن کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت تھی. پہلی آیت تھی جس میں خاص طور سے ہم اس بات کر رہے ہیں کہ ہمیں رسموں کو توڑ کر صحیح دین کو اپنے ہاں نافذ کرنا ہے. دوسری جو بات تھی وہ اس بات کی ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی طرح اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت نہ آپ کو نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اللہ کے سوا. ایک اللہ ہے جو آپ کو نفع پہنچانا چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اگر نقصان پہنچانا چاہے تو آپ یقین جانیے ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس نقصان کو روک نہیں سکتی. اور تیسری اور سب سے اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے یہ بتائی کہ سمجھے کہ کسی کے دھرم کو، کسی کی دھرم کے پیرووں کو بری بات مت کہو، اس لیے کہ اگر تم بری بات کہو گے ان کے دھرموں کو، ان کے دھرم کو گالیاں دو گے تو وہ بھی بغیر سوچے سمجھے خدا کی اعلیٰ ترین ذات پر کیچڑ اچھالنے لگیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل سبسکرائب کریں. شکریہ. پیغام ربی کے ذریعے میرا مقصد اسلام کی صحیح تعلیم کو عام کرنا ہے اور میرے اسلاف بزرگ حضرات جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال و ثواب ہے.
میرے آباء و اجداد اور علاقے کے تمام بزرگ شخصیات اور تمام دین کے رہبروں کے لیے آپ ناظرین سے دعا کی درخواست ہے۔ من جانب شاہد کامران، ہندوستانی میڈیا۔